الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ پچھلی نشست میں تعدد ازواج کی بحث خاتمے کو پہنچ گئی تھی۔ آخر میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ ازواج مطہرات یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک استثناء بیان ہوا اور ان منصبی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہوا، کسی ذاتی مقصد سے نہیں۔ رسول کی حیثیت سے جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں ان کے لیے استثناء بیان ہوا، اس کے ساتھ پابندیاں لگائی گئیں، یعنی یہ کہ اب نکاح آپ نے کرنا ہے اسی دائرے میں جو آپ کے لیے متعین کر دیا گیا، اس سے باہر نہیں، اپنی خواہش سے نہیں۔ اور کوئی عورت آپ کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، اب ان خواتین کو آپ طلاق نہیں دے سکتے، اس دائرے سے باہر بھی نہیں جا سکتے، اور ایک مرتبہ ان سے نکاح کر لینے کے بعد آپ ان کو تبدیل کر کے کسی دوسری عورت کو بھی نہیں لا سکتے، ان کی جگہ نہیں کسی کو دے سکتے۔ یہ چونکہ ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے، اللہ تعالیٰ نے کمال شفقت کے ساتھ ان خواتین کی دلداری، ان کی عزت افزائی، ان کی تالیف قلب کے لیے اور آپ کے منصب کو پیش نظر رکھ کر یہ قانون دیا ہے۔ اس کی روح کے مطابق اس پر عمل ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کون روح کے مطابق عمل کرے گا۔ چنانچہ یہ شرف بھی اس کے ساتھ بیان ہو گیا کہ اب یہ سب کی سب ازواج مطہرات یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کے بارے میں اب وہی جذبات ہر مسلمان کے ہونے چاہیے جو کسی بیٹے کے اپنی ماں کے لیے ہو سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کے بعد بھی کسی دوسرے شخص کا نکاح ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ہستی ہے، اس کو کیا حیثیت دینی چاہیے، اس کے ساتھ کس محبت کا تقاضا دین کرتا ہے، اس کے لیے احترام کا کیا مقام ہے، اس کے فیصلوں کی کیا حیثیت ہے، اگر یہ سب معلوم ہو تو پھر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے ان میں سے جس پر ادنیٰ درجے میں بھی انگلی رکھی جا سکے۔ لیکن لوگ جب ایک عام انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تنبیہ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو پہلے اس کو اس کی اصل حیثیت میں دیکھیے۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو بڑی سے بڑی چیز بھی مارز متعین ہو سکتی ہے۔ اس کا خاتمہ میں نے یہ کیا تھا، اس کو میں دوبارہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس سے واضح ہے، یعنی یہ ساری بحث جو آپ کے سامنے میں نے کر دی، اس سے واضح ہے کہ یہ ایک خالص دینی ذمہ داری تھی، یعنی اس میں کوئی دنیا کی خواہش، کوئی بشری تقاضا، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ یہ ایک خالص دینی ذمہ داری تھی جو نبوت اور رسالت کے منصبی تقاضوں سے، یعنی ان 8 خواتین سے شادی، یہ ایک خالص دینی ذمہ داری تھی جو نبوت اور رسالت کے منصبی تقاضوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوئی، اور آپ نے اسے پورا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ڈالی گئی، اللہ کا ایما ہوا، اللہ نے چاہا اور آپ نے پورا کر دیا۔ بشری خواہشات سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اس وجہ سے ہمارے جو علماء اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری وجود کے بعض پہلوؤں سے متعلق کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بڑی غلطی کرتے ہیں۔ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ یہ معاملہ کس پہلو سے ہوا ہے، چنانچہ ضروری تھا کہ اسے عام قانون سے مستثنیٰ رکھا جائے، اور یہ قانون ہی ہے جس کی وجہ سے جب ماریہ قبطیہ آئی ہیں، جب ان کو بھیجا گیا تو آپ نے ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا، کیونکہ اس دائرے سے باہر آپ کوئی نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ آپ ان میں سے کسی کو کسی دوسری عورت سے تبدیل بھی نہیں کر سکتے تھے، خواہ وہ آپ کو کتنی ہی پسند ہو۔ چنانچہ وہ بربنائے ملک یمین ہی آپ کے پاس رہیں، ان سے آپ کے فرزند بھی ہوئے، آپ نے ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ اس کے بعد اب مباشرت کے حدود۔ سورہ بقرہ دوسری سورہ ہے، اس کی آیت 222 223 کو میں نے سر عنوان بنایا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ نکاح کے تعلق کا ایک پہلو، بلکہ اصل پہلو یہ بھی ہے۔ تو مباشرت کے حدود۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔
نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ نجاست ہے، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے بڑھاؤ۔ یہ جو تعبیر ہے اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، یعنی ایسی اولاد پیدا کرو جو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے سرمایہ بنے۔ اس ہدایت کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ لوگ بچوں کی پیدائش کے معاملے میں اپنے اقدام کی ذمہ داری سمجھیں، اور جو کچھ کریں اس ذمہ داری کو پوری طرح سمجھ کر کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تم بیوی کے پاس گئے اور اس ذمہ داری کا احساس نہیں کیا کہ اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوگی تو دنیا میں بھی کچھ ذمہ داریاں تم پر عائد ہوں گی، اور آخرت کے حوالے سے بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوں گی۔ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی صحیح نشو و نما، ان کے لیے غذا کا، دوسری ضرورتوں کا اہتمام، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ بڑا ذمہ دارانہ اقدام ہے اولاد پیدا کرنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے بڑھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تمہیں ایک دن لازماً اس سے ملنا ہے، اور ایمان والوں کو اے پیغمبر اس ملاقات کے موقع پر فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی اگر وہ اللہ کے قوانین کی پابندی کریں گے، اللہ کے حدود میں رہیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، تو پھر ان کے لیے فلاح و سعادت کی خوشخبری ہے۔ کب؟ اس ملاقات کے دن جب پروردگار سے ملاقات ہوگی۔ ان آیتوں کی وضاحت پہ میں نے لکھا ہے، مرد و عورت کا جنسی تعلق تو انسان کی جبلت ہے، یعنی جس طرح بھوک انسان کی جبلت ہے، پیاس انسان کی جبلت ہے، مرد و عورت کا جنسی تعلق تو انسان کی جبلت ہے، اور وہ اس معاملے میں کسی ہدایت کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح کھانا پینا سکھانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس کچھ آداب بتانا پڑتے ہیں، یہی معاملہ جنسی تعلق کا بھی ہے۔ لیکن حیض و نفاس کے جو دن عورتوں پر آتے ہیں ان میں بھی یہ تعلق کیا قائم رہنا چاہیے؟ یعنی یہ سوال پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں جو داعیہ رکھا ہے اس کے تحت وہ تعلق تو قائم کرے گا، لیکن عورتوں پر ایک یہ حالت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن حیض و نفاس کے جو دن عورتوں پر آتے ہیں ان میں بھی یہ تعلق کیا قائم رہنا چاہیے؟ صاف واضح ہے کہ دین جس کا مقصد ہی تزکیہ ہے، اگر آپ دین کے مقصد کو سامنے رکھ کر اس کی شریعت کو سمجھیں تو مقصد کیا ہے؟ پاکیزگی اختیار کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا، پاکیزگی کو نشو و نما دینا، یہی پورے دین کا مقصود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جنت کے لیے یہاں سے انتخاب کرنا ہے اس میں قاعدہ یہ ہے کہ صرف پاکیزہ نفوس ہی داخل ہوں گے۔ تو پھر دین اسی لیے دیا گیا کہ انسان یہ پاکیزگی حاصل کرے، گویا اپنے آپ کو جنت میں داخلے کا اہل بنائے۔ اس کے لیے جو چیز اسے حاصل کرنی ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ ہے، پاکیزگی، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا۔ صاف واضح ہے کہ دین جس کا مقصد ہی تزکیہ ہے وہ اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ دین کے معاملے میں یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ بدن میں پاکیزگی رہے، ظاہری نجاست انسان کے قریب نہ آئے تو اس سے انسان طہارت حاصل کرے۔ اس کو بھی اسی پہلو سے بڑی اہمیت دی گئی۔ خور و نوش میں بھی پاکیزگی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ بعض جانور اور بعض چیزوں کا کھانا ممنوع قرار دے دیا گیا، اور ایسے ہی اخلاق میں، یعنی کہنے کو تو ایک انسان ارادہ و اختیار رکھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے چوری بھی کروں گا، ڈاکہ بھی ڈالوں گا،
اور دیکھوں گا کہ اگر میرے لیے ممکن ہے تو ملاوٹ کر کے بھی کچھ کما سکتا ہوں تو کما لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا۔ مرد و عورت کا جنسی تعلق تو انسان کی جبلت ہے اور وہ اس معاملے میں کسی ہدایت کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن حیض و نفاس کے جو دن عورتوں پر آتے ہیں ان میں بھی یہ تعلق کیا قائم رہنا چاہیے، یہ سوال ہے۔ صاف واضح ہے کہ دین جس کا مقصدی تزکیہ ہے وہ اسے گوارا نہیں کر سکتا، لہٰذا تمام الہامی مذاہب نے اس سوال کا جواب نفی میں دیا ہے۔ یعنی جب سے اللہ کی ہدایت نازل ہونا شروع ہوئی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام الہامی مذاہب اصل میں ایک ہی مذہب ہے، یعنی اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی سیدنا آدم کا دین ہے، یہی موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اسی دین کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے۔ تو اس دین میں اس سوال کا جواب نفی میں دیا گیا ہے، اور ان ایام میں یہ تعلق ممنوع ٹھہرایا ہے۔ دین ابراہیمی کے زیر اثر عرب جاہلیت بھی اسے ناجائز ہی سمجھتے تھے۔ یعنی عربوں کے بارے میں یہ تصور میں جگہ جگہ واضح کرتا آ رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی دینی روایت سے آگاہی نہیں تھے، وہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، تو دین کے بہت سے احکام تھے جن پر وہ عمل کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج و عمرہ اسی طریقے سے کرتے تھے، چند بدعات ضرور اس میں شامل ہو گئی تھیں جیسے اب ہم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے تھے، اسی طرح سے بہت سی حرمتوں کے بھی اسی طرح قائل تھے۔ دین ابراہیمی کے زیر اثر عرب جاہلیت بھی اسے ناجائز ہی سمجھتے تھے، یعنی حیض و نفاس کے ایام میں عورتوں سے جنسی تعلق قائم کرنا۔ ان کی شاعری میں اس کا ذکر کئی پہلوؤں سے ہوا ہے۔ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ جن لوگوں کی نگاہ کلام عرب پر ہے، ان کی شاعری پڑھی ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں بہت سی وہ چیزیں جو اب ہمارے ہاں دین میں ممنوع ہیں، ایسے ہی ممنوع سمجھی جاتی تھی، کیونکہ وہ دین ابراہیمی کی روایت کے تحت ایک سنت کی حیثیت سے ان کے ہاں جاری تھی۔ دین ابراہیمی کے زیر اثر عرب جاہلیت بھی اسے ناجائز ہی سمجھتے تھے۔ ان کی شاعری میں اس کا ذکر کئی پہلوؤں سے ہوا ہے۔ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہ تھا، لیکن عورت ان ایام سے گزر رہی ہو تو اس سے اجتناب کے حدود کیا ہیں؟ یعنی ظاہر ہے کہ جب ایک چیز کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے تو اس میں دونوں رویے سامنے آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ممانعت کے حدود میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی کبھی افراط ہوتی ہے، کبھی تفریط ہوتی ہے۔ تو اسی کو درست کرنے کی ضرورت۔ یوں نہیں ہے کہ حیض و نفاس کے زمانے میں اس تعلق سے متعلق کوئی بحث تھی، بحث یہ تھی کہ اس کے حدود کیا ہے، کہاں تک الگ رہنا ہے، یعنی کیا ہاتھ بھی نہیں لگانا، کیا قریب بھی نہیں جانا، کیا عمومی مباشرت بھی ناجائز ہے، یا صرف مجامت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ لیکن عورت ان ایام سے گزر رہی ہو تو اس سے اجتناب کے حدود کیا ہیں؟ اس میں البتہ بہت کچھ افراط و تفریط پائی جاتی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھا تو قرآن نے اس کے متعلق شریعت کا حکم سورہ بقرہ کی ان آیات میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ یعنی یہ پس منظر ہے۔ اس سے یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ قرآن مجید سے دین کی ابتدا نہیں ہوئی، یعنی دین کی بہت سی ہدایت پہلے سے موجود ہے۔ نماز موجود ہے، روزہ موجود ہے، حج موجود ہے، زکوٰۃ موجود ہے، بعض حرمتوں کی ایسی ہی نوعیت ہے جیسی کہ اب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں عربوں کے ہاں بھی موجود تھیں۔ یہی وہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے سنت کی یہ تعریف آپ کو بتائی تھی کہ سنت اصل میں دین ابراہیمی کی روایت ہے، جس میں جہاں اصلاح کی ضرورت تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی، جہاں کوئی چیز بلا دی گئی تھی اس کی تجدید کر دی، اور جہاں کوئی اضافہ مطلوب تھا وہاں اضافہ کر دیا، اور پھر اس کو اپنی سنت کی حیثیت سے جاری کر دیا۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے، دین ابراہیمی کی روایت ہے یہ۔ اس کے تحت ممانعت کا تصور تو موجود تھا، وہ بھی ممنوع سمجھتے تھے، اس کو ناجائز سمجھتے تھے کہ ان ایام میں تعلق رکھا جائے۔ حدود کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا، اور جب یہ سوال پیدا ہوا تو لوگوں نے اس کا جواب چاہا۔ قرآن نے شریعت کا حکم ان آیات میں بیان کر دیا۔ گویا یہ آیات ابتداً کوئی حکم بیان کرنے کے لیے نہیں آئیں۔ حیض و نفاس
میں عورت کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے وہ ان کا موضوع نہیں ہے، وہ تو پہلے سے لوگوں کے ہاں ایک واضح تصور موجود ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے اس اصول کو قائم کیا ہے، جب تعیین سنت کے اصول بیان کیے ہیں کہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ کسی حکم کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے، قرآن سے ہو رہی ہے یا قرآن پہلے سے موجود کسی حکم کی تائید کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، اس کا محض ذکر کر رہا ہے، اس میں کوئی اصلاح کر رہا ہے، کس پہلو سے وہ قرآن میں زیر بحث آیا ہے، تو اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھا جائے گا۔ اگر اصلاً اس کا ماخذ سنت ہے تو وہ سنت کی فہرست میں جائے گا، اگرچہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور اگر ابتدا قرآن سے ہوئی ہے تو اگرچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا ہے، وہ بہرحال قرآن ہی کا حکم شمار ہوگا، تو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھا تو قرآن نے اس کے متعلق شریعت کا حکم سورہ بقرہ کی ان آیات میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی ان کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس زمانے میں عورت سے علیحدہ رہنے، یہ جو اعتزال کہا ہے نا، فاعتزلوا النساء، اس زمانے میں عورت سے علیحدہ رہنے اعتزال کا جو حکم دیا ہے اس کی صحیح حد آگے کے الفاظ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور تم ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، تو جب پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں ان سے خود واضح ہو رہی ہے کہ یہ علیحدگی صرف زن و شو کے خاص تعلق کے حد تک ہی مطلوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اب ہاتھ بھی نہ لگایا جائے، قریب بھی نہ جایا جائے، جسم کے ساتھ جسم بھی مس نہ ہو، یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف زن و شو کے خاص تعلق کو ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو بالکل اچھوت بنا کر رکھ دو جیسا کہ دوسرے مذاہب میں ہے، اس چیز کی وضاحت احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہوئی ہے۔ یعنی یہاں چونکہ افراط و تفریط تھی تو بس افراط و تفریط کو موضوع بنا کر یہ بتا دیا کہ نہیں، اس کی حد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان ایام میں، حیض کے ایام ہوں، نفاس کے ایام ہوں، ان ایام میں عورت کے ساتھ زن و شو کا تعلق قائم نہیں کیا جائے گا، یعنی ممانعت کی حد یہی ہے۔ روایات درج ذیل ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی پھر اس بات کی وضاحت ہوئی ہے۔ پہلے قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے، قرآن کا اپنا اسلوب ہے، اپنا انداز ہے بیان کرنے کا، اس نے اس کو اجمال کے ساتھ بیان کر دیا، نہایت خوبصورت الفاظ میں وہ اپنی بات کہہ دیتا ہے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ اسی کے امتثال میں زندگی بسر کی ہے، آپ کا عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کچھ روایات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ روایات درج ذیل ہیں۔ سیدہ عائشہ کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے اور وہ حیض کی حالت میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی، یعنی یہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی موقع پر پوچھا گیا ہوگا تو بیان کیا ہوگا، یعنی لوگوں کے ہاں چونکہ افراط اور تفریط پائی جاتی ہے اور یہ دینی احکام میں اکثر ہو جاتا ہے۔ اب بھی ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیے بہت سے فقہی مباحث ہوں گے کہ جن میں صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کے دین میں بات اتنی تھی لیکن کچھ حدود شرائط بڑھا دیے گئے۔ بعض جگہوں پر تفریط کا مزاج ہوتا ہے، یعنی جتنی بات حقیقت میں مطلوب ہے اس کو بھی کم کر کے بتایا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے اور وہ حیض کی حالت میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی تھیں، یعنی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بھی کنگھی کر دیتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کے ایام میں اس طرح کے کسی معاملے کی ممانعت نہیں ہے۔ سیدہ ہی کا بیان ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں تکیہ کیے ہوئے قرآن پڑھتے تھے، یعنی اس سے بات واضح ہو گئی۔ قرآن مجید ظاہر اللہ کی کتاب ہے، اس کے اپنے آداب ہیں، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے کہ وہ حیض کی حالت میں ہیں، آپ گود میں سر رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں، ان کے حوالے میں نے نیچے دے دیے ہیں۔ انہی سے روایت ہے، یعنی سیدہ عائشہ ہی سے، کہ ہم میں سے کوئی حیض کی حالت میں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آنا چاہتے تو ہدایت کرتے کہ حیض کی جگہ پر تہمت باندھ لے، پھر قریب آ جاتے، یعنی اس نوعیت کی قربت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، صرف زن و شو کا تعلق جس کو ہم سب سمجھتے ہیں اس کو قائم کرنے سے اجتناب کرنا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی، پھر وہی پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی،
یعنی ایک کٹورے میں ایک پیالے میں پانی پیا ہے، کچھ پانی بچا ہوا ہے وہی دے دیا، اور آپ اسی جگہ منہ رکھ کر پیتے جہاں میں نے رکھا ہوتا۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین لوگوں کو متنبع کر رہی ہیں، یہ باتیں اس لیے بیان کر رہی ہیں کہ جب کسی معاشرے کے اندر دینی احکام کے معاملے میں افراط و تفریط کا معاملہ ہو جائے، اصلاح آسان نہیں ہوتی۔ میں ان دنوں بعض دینی تصورات کی اصلاح کے لیے مضامین لکھ رہا ہوں۔ مثلا میں نے بتایا کہ اسلام میں قومیت بھی اسلامی ہے، یہ کوئی تصور نہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہی حکومت دنیا بھر میں قائم ہونی چاہیے اور اس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تصورات ہیں جو مسلمانوں نے قائم کر لی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید اس سے یکسر خالی ہے۔ قرآن مجید ہی نہیں، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتے۔ تو جو تصورات حیض و نفاس میں عورت سے تعلق سے متعلق بنے ہوئے تھے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے ام المومنین رضی اللہ عنہا کی ان وضاحتوں سے کہ لوگ آسانی کے ساتھ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اپنی مثال دے رہی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بیان کر رہی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کا میرے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے۔ یہ وہ خدمت ہے جو ازواج مطہرات نے انجام دی ہے، اور دین کے معاملات میں یہ خدمت کتنی غیر معمولی ہوتی ہے، کیونکہ افراط تفریط لوگوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ تفریط ہے تو گویا وہ منشا فوت ہو جائے گا جس کے لیے کو حکم دیا گیا ہے، افراط ہے تو لوگوں کے لیے تنگی پیدا ہوگی۔ تو امہات المومنین نے اس طرح کی چیزوں کو بیان کر کے در حقیقت یہ خدمت کی ہے، دین کی بھی اور مسلمانوں کی بھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی، پھر وہی پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، اور آپ اسی جگہ منہ رکھ کر پی لیتے جہاں میں نے رکھا ہوتا۔ اسی طرح ہڈی چوستی، پھر آپ کو دے دیتی، اور آپ اسی جگہ منہ رکھ کر کھا لیتے جہاں میں نے رکھا ہوتا۔ یہ بھی میں نے عرض کیا کہ بخاری و مسلم کی روایات ہیں، اور ان سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا حد قائم کی ہے جہاں ممانعت کا حکم متعلق ہوتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس آیت میں، یعنی یہ جو آیت پیچھے زیر بحث ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ یہ نجاست ہے، حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ یہ جو آیت پیچھے سر عنوان ہے، اس آیت میں طہر اور تطہر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ آیت پر نگاہ ڈالیے تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یعنی جب تک وہ حیض سے خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں۔ تو ایک لفظ طہر اور ایک تطہر۔ اس آیت میں طہر اور تطہر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ طہر کے معنی تو یہ ہے کہ عورت کی ناپاکی کی حالت ختم ہو جائے اور خون کا آنا بند ہو جائے، یہ طہر کہلائے گا۔ اور تطہر کے معنی یہ ہے کہ عورت نہا دھو کر پاکیزگی کی حالت میں آ جائے۔ آیت میں عورت سے قربت کے لیے طہر کو شرط قرار دیا ہے، یعنی جب قربت پر پابندی لگائی تو یہ پابندی کب اٹھ جائے گی؟ جب خون آنا بند ہو جائے گا۔ طہر کو شرط قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں تب ان کے پاس آؤ، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ چونکہ قربت کی ممانعت کی اصلی علت خون ہے، اس وجہ سے اس کے انقطاع کے بعد یہ پابندی تو اٹھ جاتی ہے، یعنی شرط ختم ہو جاتی ہے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب عورت نہا دھو کر پاکیزگی حاصل کر لے تب اس سے ملاقات کرو۔ یہ قرآن مجید کے اسالیب بلاغت ہے۔ استاد امام نے ان کو کھولا ہے، یعنی جملہ یہ تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک طہر کی حالت نہ آ جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ نہا دھو کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان کے پاس آؤ۔ تو نفی میں ایک اور جگہ روکا اور اس بات میں ایک اور بات کہہ دی، تو دونوں سے کیا حاصل ہوا؟ وہ حاصل یہ ہے کہ جو اصلی علت ہے، یعنی قربت کی ممانعت کی جو اصلی علت ہے وہ خون کا آنا ہے، جب وہ آنا بند ہو گیا تو اب تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ جائز اور ناجائز کا معاملہ ختم ہوا، جو حد لگائی گئی تھی وہ پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حرمت جہاں رکھی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن ہر چیز کے پھر کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ بعض اوقات ان دو چیزوں میں فرق کرنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، ہمارے فقہا بھی کرتے ہیں۔ جیسے
نکاح کے لیے ولی کی شرط ہے، یعنی نکاح تو علانیہ ایجاب و قبول سے ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اس کے آداب میں سے ہے کہ اگر نکاح ہونا ہے تو والدین ساتھ ہوں، اولیاء ساتھ ہوں، اعزاء اقربا ساتھ ہوں، ان کی رضامندی سے کیا جائے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں بھی یہی ہے کہ طہر کی حالت جب ہو گئی، یعنی خون آنا بند ہو گیا، تو تعلق قائم کرنا جائز ہو گیا، لیکن آداب کا تقاضا یہ ہے کہ جب عورت نہا دھو کر پاک ہو جائے تب اس کے قریب جاؤ۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی قرآن نے انہی آیات میں واضح کر دی ہے کہ نہا دھو کر پاکیزگی حاصل کر لینے کے بعد بھی عورت سے ملاقات لازماً اسی راستے سے ہونی چاہیے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فطری راستہ مقرر کیا ہے اسی سے ملاقات ہونی چاہیے۔ اس کی کچھ تفصیل کی ضرورت ہے، یہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔